اگر آپ تسلی چاہتے ہیں تو خدا سے دعا کرو۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے وقت ہم ایوب کی کتاب باب 16 اور اس کی آیت 6 سے غور کرنا شروع کرے تھے اور باب 16 کو ختم کرے تھے، اور اس کے بعد ہم باب 17 اٹھائے تھے اور باب 17 کو بھی ختم کرے تھے۔ تو ہم اٹھائیں گے ایوب کی کتاب باب 18، اور باب 18 کا مضمون ہے بلداد کی ایوب کے ساتھ دوسری مرتبہ بات چیت۔ ہم پڑھیں گے آیت 1 سے آیت 3۔ یہاں لکھا ہوا ہے، تب بلداد سوخی نے جواب دیا، تم کب تک لفظوں کی جستجو میں رہو گے؟ غور کر لو، پھر ہم بولیں گے۔ ہم کیوں جانوروں کی مانند سمجھے جاتے اور تمہاری نظر میں ناپاک ٹھہرے ہیں؟ تو یہاں بلداد کا جو ہے ایوب سے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ایوب، اگر تم خاموش رہیں گے تو ہم بات کر سکیں گے۔ تم باتیں کرنا چھوڑ دینا اور سننا شروع کر دینا۔ تم ہماری سننے کے بجائے باتیں بہت کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور بہن، اصل میں دیکھا گیا تو سب کے سب یعنی کہ ایوب اور ان کے دوستاں بات چیت نہیں کر کے سن سکتے تھے، مگر اس وقت ان لوگاں خدا کے آواز کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ خدا جو ہے ایوب کو تیار کر رہا ہے اس کے آواز کو سننے کے لیے، اور آگے چل کے ایوب خدا کے آواز کو سنیں گے، یہ ہم دیکھیں گے۔ آیت 4 میں بلداد بولتے ہیں، تو جو اپنے خیر میں اپنے کو پھاڑتا ہے، تو کیا زمین تیرے سبب سے اجڑ جائے گی یا چٹان اپنی جگہ سے ہٹا دی جائے گی؟ تو میرے دوست، بلداد کا بولنے کا مطلب ایوب سے یہ ہے کہ تم یہ سوچتے ہیں کہ خدا ساری کائنات تمہارے حساب کتاب سے چلائیں گا۔ تو بلداد جو ہیں ایک وہ انسان تھے جو پچھلے باتوں پہ تکیہ کرتے تھے۔ انہوں یہ محسوس کرتے تھے کہ پچھلے زمانے میں جو بھی صحیح تھا یہ زمانے میں بھی صحیح رہے گا، تو یہ طریقہ انہوں جو ہے اپناتے ہیں۔ تو بلداد ایوب سے یہ چاہتے تھے کہ ایوب یہاں تھوڑی سمجھداری بتانا تاکہ سب مل کے ایک بات پہ قائم ہوئے ویسا۔ یعنی کہ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ بلداد جو ہے ایوب کو اپنے موڑ میں لے لینا چاہتے تھے۔ آیت 5 پڑھیں گے۔ یہاں بلداد بولتے ہیں، بلکہ شریر کا چراغ گل کر دیا جائے گا اور اس کی آنکھ کا شعلہ بے نور ہو جائے گا۔ تو یہاں بلداد جو بھی بولے ہیں وہ سچ بولے ہیں، مگر یہ بات ایوب پہ لاگو نہیں ہوتی ہے۔ ایوب کے دوستاں کئی باتیں سچ بولے ہیں، یہ شک کی بات نہیں ہے، اور یہ شک کی بات بھی نہیں ہے کہ ان کے لفظ اچھے بھی تھے، یعنی کہ خدا کے اس میں ان لوگ بات کر رہے تھے، مگر جتنے باتیں ان لوگ کر رہے تھے وہ ایوب کے دل کو نہیں چھو رہے تھے، نہ ان کو تسلی دے رہے تھے۔ آیت 6 سے 8 پڑھیں گے۔ یہاں بلداد بولتے ہیں، روشنی اس کے ڈیرے میں تارکی ہو جائے گی اور جو چراغ اس کے اوپر ہے بجھا دیا جائے گا۔ اس کی قوت کے قدم چھوٹے کیے جائیں گے اور اسی کی مصلحت اسے نیچے گرائے گی، کیونکہ وہ اپنے ہی پاؤں سے جال میں پھنستا ہے اور پھندوں پر چلتا ہے۔ تو بلداد کا بولنے کا مطلب ایوب سے یہ تھا کہ ایوب، مچھلی کیسا جال میں پکڑے جاتی ہے ویسا آج تم پکڑے گئے ہیں، اور یہ اس لیے نہیں ہوا کہ ہم کچھ کریں ہیں۔ ہم یہاں ہیں تمہاری مدد کرنے کے لیے اور تم ہماری بات سننا نہیں چاہتے ہیں۔ تم اس حالت میں اس لیے ہیں کہ کچھ گناہ ہیں جو تم اپنے دل میں چھپا کے رکھے ہیں۔ تم اپنے آپ سے جال میں پھنس گئے ہیں۔ تو میرے بھائی، یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو بلداد کا حملہ ایوب پہ جاری ہے۔ آیت 9 اور 10 میں انہوں بولتے ہیں، دام اس کی ایڑی کو پکڑ لے گا اور جال اس کو پھنسا لے گا،
کمند اس کے لیے زمین میں چھپا دی گئی ہے اور پھندا اس کے لیے راستے میں رکھا گیا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، دام کا مطلب ہے پکڑے جانا۔ تو بلداد کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ تم ریچھ کے طرح پکڑے گئے ہیں، کیونکہ تم بنسی لے کے بے وقوف بنا لیتے ہوئے پھر رہے۔ اگر یہ سچ نہیں ہوتا تو تم پکڑے نہیں جاتے تھے۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بھائی اور بہن کہ بلداد یہ چھوٹے چھوٹے مذہبی قسم کے باتیں کر کے ایوب کے سامنے جو ہے مصیبت کھڑا کر رہے ہیں، یعنی کہ ایوب کے دل میں تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ آیت 11 سے 17 پڑھیں گے۔ یہاں بلداد بولتے ہیں، دہشت ناک چیزیں ہر طرح سے اسے ڈرائیں گی اور اس کے درپائی ہو کر اسے بگائیں گی۔ اس کا زور بھوک کا مارا ہوگا اور آفت اس کے شامل حال رہے گی۔ وہ اس کے جسم کے اعضاء کو کھا جائے گی، بلکہ موت کا پہلوتا اس کے اعضاء کو چٹ کر جائے گا۔ وہ اپنے ڈیرے سے جس پر اس کا بھروسہ ہے اکھاڑ دیا جائے گا اور دہشت کے بادشاہ کے پاس پہنچایا جائے گا۔ وہ جو اس کا نہیں اس کے ڈیرے میں بسے گا، اس کے مکان پر گندھک چھٹ رائی جائے گی، نیچے اس کی جڑیں سکائی جائیں گی اور اوپر اس کی ڈالی کاٹی جائے گی۔ اس کی یادگار زمین پر سے مٹ جائے گی اور کوچوں میں اس کا نام نہ ہوگا۔ تو یہاں بلداد یہ بول رہے ہیں کہ بیماری جو ہے شریروں کے بدن کو تباہ کر دیں گی۔ خدا کی آگ اس کے رہنے کے جگہ کو تباہ کر دیں گی اور اس کا نام مٹایا جائے گا۔ اس کا گھرانہ ہلاک ہو جائے گا اور نہ تو اس کو بیٹا ہوگا یا پوتا ہوگا۔ اس کی بربادی اس کے نسل کو حیران کر دیں گی۔ شریر کے بارے میں یہ سب چیزیں سچ ہیں، مگر یہ باتیں ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایوب پہ لاگو نہیں ہو رہی تھی۔ ایک بات جو ہے واقعی میں سچ رہیں گی، مگر پھر بھی ایک آدمی کے حالتوں کو دیکھتے ہوئے لاگو نہیں ہوتی ہے۔ یعنی کہ ایوب ایسے حالت میں تھے کہ بلداد کے جو بھی باتیں ہیں وہ ان کو لاگو نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ ان کی پریشانی اور تھی اور بلداد کچھ اور بول رہے تھے۔ یا اگر ہم دیکھیں گے تو ایوب کے تینوں دوستاں ایوب کو صلاح دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کے صلاح میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ان کے صلاح سے ایوب کو تسلی پہنچے ویسا۔ تو بلداد بولتے ہیں کہ شریروں کی عدالت ہوں گی، شریروں کو مٹایا جائے گا، لیکن بلداد کی یہ بات ایوب کے لیے بے فائدہ تھی۔ آیت 18 میں بلداد بولتے ہیں، وہ روشنی سے اندھیرے میں ہکا دیا جائے گا اور دنیا سے کھدیڑ دیا جائے گا۔ پیارے بھائی بہن، یہ شریروں کے بارے میں ہے، مگر یہ بات بھی ایوب پہ لاگو نہیں ہوتی ہے۔ آیت 19 اور 20 میں بلداد بولتے ہیں، اس کے لوگوں میں اس کا نہ کوئی بیٹا ہوگا نہ پوتا، اور جہاں وہ ٹکا ہوا تھا وہاں کوئی اس کا باقی نہ رہے گا۔ وہ جو پیچھے آنے والے ہیں اس کے دن پر حیران ہوں گے، جیسے وہ جو پہلے ہوئے ڈر گئے تھے۔ میرے بھائی اور بہن، ایسا دیکھا گیا تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں اور پوتے ہو، ہے نا؟ یہ تو بات ہے، یعنی کہ انسان کی یہ خواہش ہے۔ جب اس کو بیٹے بیٹیاں اور پوتے ہوتے ہیں تو اس کے دل میں غرور پیدا ہوتا ہے۔ انہیں یہ غرور کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میرے پاس اتنے بیٹے ہیں، اتنے بیٹیاں ہیں، اتنے پوتے ہیں۔ تو یہ غرور اور تشفی کا ایک ذریعہ ہے۔ بعضی وقت شریروں کی خاندان کی تعداد دوسرے سے زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ شریروں کا خاندان حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ ان کا خاندان دن با دن بڑھتے چلے جاتا ہے۔ لیکن یہاں اس وقت ایوب کے پاس ایک بچہ بھی نہیں ہے، سب کے سب مارے گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بلداد کی اس طریقے کی بات چیت اچھی نہیں تھی۔ ایوب کے لیے یہ بات خطرناک ثابت ہوئی، مگر میرے بھائی اور بہن، ہم آگے چل کے دیکھیں کہ خدا جو ہے ایوب کو پھر سے اتنے بچے دیتا ہے جتنے بچے ان کے پاس تھے۔ یہ آخری وقت کی بات ہے جو کہ ہم آخری وقت میں دیکھیں گے۔ اب ہم آیت 21 پڑھیں گے جو کہ یہ باپ کی آخری آیتیں ہیں۔ ناراستوں کے مسکن یقیناً ایسے ہی ہیں، اور جو خدا کو نہیں پہچانتا اس کی جگہ ایسی ہی ہے۔ تو میرے بھائی اور بہن، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بلداد شریروں کے بارے میں بتاتے ہیں،
انہوں شریروں کی حالت کے بارے میں بتاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آخری میں چل کے شریروں کا کیا ہوگا۔ تو بلداد جو ہیں ایوب کو شریروں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ انہوں راستے کے آخری پہ ہیں۔ تو بلداد ایوب کو اس طریقے سے بولتے ہیں کہ تمہاری حالت شریروں کی حالت ہے۔ میرے دوست، اگر ہم حالات پہ انسانی نظریے سے غور کریں گے تو یہ بات مان لینا کہ ایوب کو شریروں کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، اور یہ انسان کے خیال سے میں بولنا چاہوں گا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایوب کے دوستاں یہ یقین نہیں کرے کہ ایوب کے ساتھ جو ہوا ہے، یعنی کہ جو کوئی ہوا ہے وہ دوسری وجہ سے ہوا ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں ختم ہوا باب 18 اور اب ہم اٹھائیں گے باب 19۔ باب 19 کا مضمون ہے بلداد کو ایوب کا جواب، اور پڑھیں گے اس کی آیت 1 اور 2۔ تب ایوب نے جواب دیا، تم کب تک میری جان کھاتے رہو گے اور باتوں سے مجھے چور چور کرو گے؟ تو پیارے بھائی بہن، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایوب کیسی ان کی حالت ہوئی کہ کیسے لفظ انہوں اپنے منہ سے نکالے ہیں۔ انہوں یہ ظاہر کریں کہ ان لوگوں کے باتوں کے ذریعے سے ان کو حد سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ تو یہاں ایوب جو ہیں اپنے دوستوں پہ چڑچڑاہٹ بھی ظاہر کر رہے ہیں۔ میرے بھائی اور بہن، ایک آدمی ایک حد تک صبر کر سکتا، کتنا صبر کر سکتا، اس کی بھی ایک حد ہے۔ اپنے دوستوں کے باتاں سن سن کے ان کا صبر ٹوٹ گیا، یعنی کہ ایوب کا۔ ان لوگوں کے باتاں ان کو اتنا چبھے کہ انہوں بولتے ہیں، تم کب تک میری جان کھاتے رہو گے اور باتوں سے مجھے چور چور کرو گے؟ پیارے بھائی بہن، جب ہم کسی کو تسلی دینا چاہتے ہیں یا دینے جاتے ہیں تو ہم ہمارے لفظوں کا ضرور خیال کرنا، یہ بات سے کہ ہمارے لفظ دوسروں کو نہ چبھے۔ اگر ہمارے لفظ ان کے دل کو چبھیں گے تو ہم بھی ان کے منہ سے یہ سنیں گے کہ تم کب تک میری جان کھاتے رہو گے اور باتوں سے مجھے چور چور کرو گے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کے دل کو تکلیف پہنچائیں گے اپنے لفظوں کے ذریعے سے تو وہ آدمی جو ہے آپ کو یہ سارے باتیں بولنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گا۔ آیت 3 پڑھیں گے، یہاں ایوب بولتے ہیں، اب 10 بار تم نے مجھے ملامت ہی کی، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم میرے ساتھ سختی سے پیش آتے ہو۔ تو ایوب کے دوستاں جتنا زیادہ ایوب سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے اتنا ان لگا ایوب سے دور ہونے کو لگے، یعنی کہ ایوب کے لیے ان لگا پردیسی ہو گئے۔ ایوب اپنے دوستوں کو جواب بھی نہیں دینا تھا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہمارے بچاؤ کے لیے بات کرنا چاہیے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا خاموش رہنا ہمارے لیے اچھا رہے گا۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ ایوب اپنے دوستوں کو جواب دینا نہیں تھا، انہوں خاموشی سے اپنے آپ کو ان لوگوں کے حوالے کر دینا تھا۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ ایوب کے دوستاں جو ان کو بولے تو وہ غور سے سنا تھا اور اس کے بعد ان لوگوں کو خدا حافظی کر کے بھیج دینا تھا، بھائی چلے جاؤ، خدا حافظ۔ مگر ایوب تل گئے تھے کہ انہوں اپنے بچاؤ کے لیے بات کریں گے۔ آیت 4 پڑھیں گے، یہاں ایوب بولتے ہیں، اور مانا کہ مجھ سے خطا ہوئی، میری خطا میری ہی ہے۔ تو ایوب کے دوستاں ان کے گناہ کو نہیں نکال سک رہے، ان لوگ صرف یہ بول رہے ہیں کہ انہوں اپنے دل میں گناہ چھپا کے رکھے ہیں۔ یہاں ایوب یہ ضرور بول رہے ہیں کہ انہوں یہ بات مان لی ہے کہ ان سے خطا ہوئی ہے، مگر دلچسپی کی بات یہ ہے اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ایوب کو خود کو پتہ نہیں تھا کہ انہوں کون سا گناہ کرے ہیں۔ پیارے بھائی بہن، یہ بات پکی ہے کہ ہم ایک کامل انسان نہیں ہیں، اور یہ بھی پکی بات ہے کہ ہم میں سے کئی ہمارے گناہ سے اندھے ہیں، یعنی کہ ہم گناہ تو ضرور کرتے ہیں مگر ہم کو اس بات کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہم گناہ کریں ہیں۔ اس وقت ہم اندھے بن جاتے ہیں۔ یاد رکھو، ہمارا گناہ ہم کو نہیں دکھتا، اور اس میں شیطان کا ہاتھ ہے۔ شیطان یہ چاہتا کہ آپ گناہ میں اندھے بنے رہے۔ آیت 5 اور 6 پڑھیں گے، اگر تم میرے مقابلے میں اپنی بڑائی کرتے ہو اور میرے ننگ کو میرے خلاف پیش کرتے ہو تو جان لو کہ خدا نے مجھے پست کیا اور اپنے جال سے مجھے گھیر لیا ہے۔ تو بلداد بول چکے تھے کہ ایوب جال میں پھنس گئے۔ میرے بھائی، ہم کئی مرتبہ غلط ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، ہم انسان ہیں اور خدا ہے۔
صرف صحیح ہو سکتا بولے تو وہ صرف خدا اور ہم نہیں۔ پیارے بھائی بہن، اب ایوب اپنے دوستوں سے ترستے ہیں۔ آیت 7 سے 11 میں لکھا ہوا ہے جہاں ایوب بولتے ہیں، دیکھو میں ظلم پکارتا ہوں پر میری سنی نہیں جاتی، میں مدد کے لیے دہائی دیتا ہوں پر انصاف نہیں ہوتا، اس نے میرا راستہ ایسا مسدود کر دیا ہے کہ میں گزر نہیں سکتا، اس نے میری راہوں پر تارکی کو بٹھا دیا ہے، اس نے میری حشمت مجھ سے چھین لی اور میرے سر پر سے تاج اتار لیا، اس نے مجھے ہر طرف سے توڑ کر نیچے گرا دیا، بس میں تو ہو لیا اور میری امید کو اس نے پیڑ کی طرح اکھاڑ ڈالا ہے، اس نے اپنے غضب کو بھی میرے خلاف بھڑکایا ہے اور وہ مجھے اپنے مخالفوں میں شمار کرتا ہے۔ تو یہاں ایوب کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا جو ہے ان کے ساتھ بہت ہی سختی سے پیش آ رہا ہے، اور خدا ایسا کیوں کر رہا ہے اس کو سمجھانا پڑے گا۔ خدا کا ارادہ کیا ہے جو ہے ایوب یہ چاہتے ہیں کہ خدا سمجھانا، یعنی کہ خدا کا خیال ایوب کے بارے میں بالکل الگ ہے۔ خدا کا ارادہ ایوب پہ ویسا نہیں ہے جیسا ایوب کے دوستاں ایوب کے بارے میں خیال کرے۔ ایوب کے دوستاں اپنی نظر ایوب کے گناہ پیچ کرتے رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگاں خدا کی طرف سے مکاشفہ حاصل نہیں کر سکے کہ آخر ایوب کے زندگی میں کس وجہ سے تکلیفیں پیدا ہوئی ہیں۔ مگر جو بھی ہے، ایوب تکلیفوں میں اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے تھے، ان کو صحیح تسلی دینے والا یا ان کی مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ تو میرے بھائی اور بہن، یاد رکھو کہ اگر آپ تسلی چاہتے ہیں تو لوگ آپ کو تسلی نہیں دے سکتے، ان کے پاس الفاظ نہیں ہیں تسلی دینے کے لیے۔ اگر آپ تسلی چاہتے ہیں تو خدا سے دعا کرو، مالک تو میرے کو تسلی دے، تو میرے کو وہ خیال بھر میرے دل میں تاکہ میرا دل پاک صاف ہو جائے۔ پیارے بھائی اور بہن، بائبل شریف صاف صاف بتاتی ہے کہ خدا تسلی کا خدا ہے۔ تو آپ کہاں سے تسلی پائیں گے، انسان سے یا پھر خدا سے؟ میرے دوست، خدا پر ایمان رکھو، کیونکہ انہیں آپ کو تسلی سے بھر دیں گا۔ تو یہاں میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔